دوستو، علیزہ شاہ ایک پاکستانی اداکارہ ہیں۔ وہ 9 جون 2000 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ علیزہ نے اپنے کیریئر کا آغاز 2018 میں ڈرامہ عشق تماشا سے کیا۔ علیزہ شاہ کو ناظرین اور پروڈیوسرز نے نہ صرف ان کی خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ ان کے ٹیلنٹ کی وجہ سے بھی بہت پسند کیا۔ علیزہ شاہ ان بہت ہی کم اداکاراؤں میں سے ایک ہیں جن کی شروع سے پروفیشنل ایکٹنگ نے ان کی فین فالوئنگ میں بہت زیادہ اضافہ کیا۔ علیزہ شاہ اپنی والدہ کے بہت کلوز ہیں، اسی لیے ان کی والدہ کئی دفعہ شوٹس میں ان کے ساتھ بھی جاتی ہیں۔ علیزہ شاہ اپنے کام کو بہت سیریس لیتی ہیں۔ اتنی چھوٹی عمر ہونے کے باوجود ان کی سوچ بہت میچور ہے۔ علیزہ شاہ نے بہت سے بڑے برانڈز کے لیے فوٹو شوٹ بھی کیے ہیں۔ علیزہ نے اب تک ایک ہی برائڈل شوٹ کیا جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور گڈ لکنگ ہونے کی وجہ سے شوبز میں بہت آگے جائیں گی۔ علیزہ شاہ کے ٹک ٹاک ویڈیوز کی وجہ سے ان کے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی بہت سارے فینز ہیں۔ علیزہ شاہ نے ڈرامہ سیریل دلدل میں تمنا کا کردار کیا اور ڈرامہ سیریل عشق تماشا میں پلواشا کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ اس کا کردار ڈرامہ میں سپورٹنگ ایکٹرس کا تھا، لیکن اب اپ کمنگ پروجیکٹس میں لیڈ رول پلے کریں گی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو علیزہ شاہ کے ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے۔ سبسکرائب کریں اسٹائل ایکس کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، عہد وفا۔ اس ڈرامے کی کہانی 4 دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو اسکول میں ہوئے ایک جھگڑے کے بعد ایک دوسرے سے دور تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ساتھ گزارے لمحات کو یاد کر کے باقی زندگی گزارتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی کے مطابق چاروں دوست لارنس کالج میں اکٹھا پڑھتے ہیں، تاہم رولز کی خلاف ورزی پر 3 دوستوں کو کالج سے نکال دیا جاتا ہے، جبکہ ایک دوست جس کا کردار احد رضا میر ادا کر رہے ہیں وہ فوج کا افسر بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 3 دوستوں میں سے ایک پولیٹیشین، ایک صحافی اور ایک بیوروکریٹ بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھارتی پائلٹ ابھینندن، جسے حدود کی خلاف ورزی کرنے کے دوران پاکستانی آرمی نے گرفتار کیا تھا، کا کردار بھی دکھایا گیا۔ کیپٹن سعد یعنی احد رضا میر لائن آف کنٹرول پر بہادری سے لڑتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے، لیکن بر وقت ہسپتال پہنچا کر اس کی جان بچا لی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ عہد وفا ڈرامے میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر، وہاج علی، علیزہ شاہ اور زارا نور عباس نے مرکزی کردار ادا کیے ہیں۔ یہ ڈرامہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے تعاون سے بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایات سیفی حسن نے دی ہیں، جبکہ اس کی کہانی مصطفیٰ افریدی نے لکھی ہے۔ نمبر 2، عشق تماشا۔ اس سیریل نے پہلی قسط سے ہی ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا اور اس کی مقبولیت میں نہایت تیزی سے اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی، ناظرین کی دلچسپی میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ڈرامے کی آخری قسط نے تو مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے، کیونکہ ناظرین بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کہانی کا کیا انجام ہوگا، لیکن ڈائریکٹر نے ڈرامے کا بہت اچھا انجام کیا۔ ایک طرف ناظرین رشنا یعنی کنزہ ہاشمی کی موت سے اداس تھے، تو دوسری طرف مہراب اور مرحا کے ملنے پر انہیں بہت خوشی ہوئی، کیونکہ مرحا یعنی ایمن خان کو شروع سے ہی کوئی خوشی نہیں ملی تھی۔ آخری قسط میں صبا فیصل نے بھی معافی مانگ لی، کیونکہ انہیں اپنی جوان بیٹی کے جانے کا بہت دکھ تھا۔ ڈرامے میں مجموعی طور پر کنزہ ہاشمی، ایمن خان، علیزہ شاہ، صبا فیصل اور جنید خان کی پرفارمنس بہت پسند کی گئی، جبکہ کہانی بھی بہت پسند کی گئی، جس کا کریڈٹ رائٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو جاتا ہے۔ نمبر 3، میرا دل میرا دشمن۔ میرا دل میرا دشمن کے ڈائریکٹر علی رضا اسامہ ہیں، اور کاسٹ میں یاسر نواز، گل رانا، نوید رضا، نعمان سمیع، علیزہ شاہ اور بہت سے دیگر فنکار شامل ہیں، جن میں فاطمہ سہیل بھی قابل ذکر ہیں، جن کا یہ پہلا ڈرامہ تھا۔ سیریل کی پروڈیوسر سمینہ ہمایوں سعید اور ثنا شاہ نواز ہیں۔ سیریل میں اہم ترین سماجی برائیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے میں انم تنویر ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کا رول پلے کر رہی ہیں، جہاں بے شمار مسائل ہیں جس سے پورا خاندان پریشانیوں کا شکار ہے، اور نوید رضا ان کے شوہر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نمبر 4، دل موم کا دیا۔ ڈرامے میں اداکارہ نیلم منیر ایک مغرور لڑکی کا کردار نبھا رہی ہیں۔ ڈرامہ دل موم کا دیا کی کہانی ایک گھرانے کی ہے، جس میں سنجیدہ مزاج ادھیڑ عمر بھائی یعنی افضال کی شادی کے لیے بہنیں رشتہ تلاش کرتی ہیں، لیکن اس کی شادی ایک کم عمر مغرور لڑکی یعنی الفت سے ہو جاتی ہے۔ الفت کو کسی خوبرو شہزادے کی تلاش ہوتی ہے، تاہم وہ اپنے والدین کی پسند سے ایک ادھیڑ عمر شخص یعنی افضال سے شادی کر لیتی ہے۔ کردار کے حوالے سے اداکارہ نیلم منیر کا کہنا تھا کہ بالکل مختلف کردار ہے، ایسا کردار کبھی نہیں کیا، اور یہ ایک حقیقت پر مبنی کہانی ہے جس کو نبھانے میں بہت مزہ آیا۔ ڈرامے کے مرکزی کردار اداکارہ نیلم منیر اور یاسر نواز ہیں، جبکہ دیگر کاسٹ میں ہیرا سلیمان، کوفی خان، عمران اشرف، ندا ممتاز، علیزہ شاہ، ارم اختر، حسام خان، زلیخا مجید، سہیل مسعود اور دیگر شامل ہیں۔ شاہد شفت کی ہدایت کاری میں بننے والے اس ڈرامے کی تحریر سائرہ رضا نے کی ہے۔ نمبر 5، دلدل۔ انسانی سمگلنگ کے موضوع پر ڈرامہ سیریل دلدل نجی چینل پر کامیابی کے ساتھ آن ایئر ہوا، جس میں اداکار زہد احمد اور ارمینہ خان لیڈ رول کر رہے ہیں، جبکہ کاسٹ میں عابد علی، علیزہ شاہ سمیت دیگر فنکار بھی شامل ہیں۔
ڈرامے کی کہانی ایک ایسے نوجوان کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق ایک غریب فیملی سے ہے اور وہ اپنے خوابوں کی تعمیر پانے کے لیے ہر قیمت پر بیرون ملک جانا چاہتا ہے، جو آخر کار بیرون ملک تو چلا جاتا ہے لیکن بہت مشکلات اور پریشانیوں کے بعد، جہاں اسے مزید دشواریوں کا سامنا ہے۔ ڈرامے میں پاکستان سے غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والے افراد کی مشکلات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس بارے میں اداکار زاہد احمد کا کہنا ہے کہ دلدل کی کہانی بہت ہی اچھی ہے، جس کے ساتھ ساتھ میرا کردار بھی ناظرین کو چونکنے پر مجبور کر دے گا۔ ایک سوال کے جواب میں زاہد احمد نے مزید بتایا کہ میں ڈراموں کے انتخاب میں اب محتاط انداز سے کام کر رہا ہوں، کیونکہ ایک غلطی کی وجہ سے فنکار کا کیریئر بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 6، جو تو چاہے۔ مومنا درائد پروڈکشن کے اس پروجیکٹ کی کہانی کیسرا حیات نے تحریر کی ہے، جس کے ڈائریکٹر الیاس کشمیری ہیں، جبکہ کاسٹ میں سید محسن گیلانی، علیزہ شاہ، عمران عباس اور زرنش خان سمیت بہت سے فنکار شامل ہیں۔ ڈرامے کا نام پہلے کن فیکون تھا، جس کے آن ایئر ہوتے ہی لوگوں نے اس کے نام پر اعتراض شروع کر دیا، جس کے بعد پیمرا نے بھی نجی ٹی وی کو نام تبدیل کرنے کا نوٹس دیا تو اسے تبدیل کر کے جو تو چاہے رکھ دیا۔ اس ڈرامے نے شروع میں ہی توجہ حاصل کر لی تھی، لیکن جب اس کی مقبولیت بلندیوں پر پہنچی تو اچانک اسے بند کر دیا گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد دوبارہ آن ایئر کر دیا گیا تھا۔ نمبر 7، باندی۔ ڈرامہ سیریل باندی کی کہانی ایک غریب مزارع کی بیٹی کے گرد گھومتی ہے، جس کے والدین ایک بدکماش وڈیرے سے بچانے کی کوشش میں ایک امیر گھرانے میں ملازمہ رکھوا دیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ دہی پس منظر میں بنایا گیا ہے، جس میں جاگیردارانہ نظام کی خامیوں اور ایک بے سہارا مظلوم لڑکی کی بے بسی کو دکھایا گیا ہے، جس کے لیے غربت ہی سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ اس کی مالکن بھی اسے حقیر سمجھتی ہے، لیکن مالکن کا بیٹا غریب مزارع کی بیٹی جو اس کے گھر کی ملازمہ بھی ہے، اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایمن خان نے غریب مزارع کی بیٹی کا کردار ادا کیا ہے۔ یاسر حسین روایتی وڈیرے بنے ہوئے ہیں جو اپنی من مانیاں کرتا ہے۔ نمبر 8، چھوٹی سی زندگی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی کا مرکزی خیال چھوٹی عمر کی شادی ہے۔ یہ کہانی دو کرداروں عروہ اور امینہ کے گرد گھومتی ہے۔ عروہ پڑھائی کے لیے چھوٹے شہر سے نکل کر بڑے شہر جاتا ہے، لیکن عروہ کے والد صاحب کو یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ غلط صحبت کا شکار ہو کر پورے خاندان کی عزت کو داغدار نہ کر دے، اور اس خطرے کے پیش نظر عروہ کو بغیر بتائے اس کی منگنی اپنی بھانجی امینہ سے کر دیتے ہیں اور خط کے ذریعے عروہ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ عروہ جو کہ اپنی کلاس فیلو عذرا سے محبت کرتا ہے، گاؤں لوٹ کر ابا جی کو منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ایک نہیں چلتی اور شادی کی تاریخ طے کر دی جاتی ہے۔ عروہ کو صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ وہ امینہ سے شادی کر کے اسے گاؤں میں والدین کے پاس چھوڑ کر شہر میں اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ کیا عروہ اپنے گھر والوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا یا امینہ کو مجبوری سمجھ کر قبول کر لے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل چھوٹی سی زندگی۔ ثروت نذیر کے تحریر کردہ میگا پروجیکٹ کو شکیل خان نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مومنا درائد پروڈکشن کی پیشکش کے نمایاں کردار سید افراز رسول، کرن، علیزہ شاہ، اداکاروں میں شہزاد شیخ، اقرا عبدالعزیز شاہد، آسمہ سیف، فرح شاہ، نمرہ خان، طاہرہ امام، سمیرہ احمد، سہیل مقصود، نیلم گل اور دیگر شامل ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔